نام سے ایک بچی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس الی آخر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں، خشکی میں یا تری میں جو بھی فتنہ یا فساد ہوتا ہے وہ انسان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ انسان کی کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے. جو بھی فتنہ یا فساد ہو وہ انسان کے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس سے مفسرین نے کئی چیزیں مراد لی ہے. ایک تو یہ کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے لگتا ہے، جب انسان کا تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. دوسری یہ ہے کہ مومنوں پہ بطور آزمائش ان کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہے اور ہر دور میں آتی رہی ہے، تاکہ اس آزمائش میں کھڑے اترے اور کامیاب ہو سکے. اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں. آزمائش کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ انسان کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے کے لیے کبھی کبھی آزمائشیں ڈالتے ہیں. اور یہ چیز لازم ملزوم ہے ہر مومن کے لیے. دنیا میں جو بھی مومن آیا ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں آزمائشیں آئی ہے اور آزمائشیں آتی رہے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اسی کو یوں بیان کیا ہے: ام حسبتم ان تترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا آپ نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ دنیا میں آئیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں. دنیا میں آئے ہیں، آزمائشیں ہوگی، اب ہر طریقے سے آزمائے جائیں گے، ہر اعتبار سے آپ کی آزمائشیں ہوگی. لیکن اس آزمائش میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اور جب آزمائش آئے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سارے طریقے بتا دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں پہ جب آزمائش آئے سب سے پہلے اپنا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ ایسا تو نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے کہیں چوک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ آزمائش آ رہی ہے. اللہ کی طرف پلٹے اور اس کے ساتھ جو تدبیر ہے، وہ تدبیر اس آزمائشوں سے بچنے کے لیے جو تدبیر ہے وہ بھی اختیار کرے. یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی طرف بندہ پلٹے، اللہ کی طرف لوٹے. کبھی کبھی انسان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائشیں ڈالتے ہیں تاکہ ان آزمائشوں کی وجہ سے میرا بندہ میری طرف پلٹے، میرے طرف رجوع کرے. جب بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، اللہ کی سے اپنا تعلق دور ہی کرتے چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائشیں، کبھی انسان کو صحت والی آزمائشیں، بیمار کر کے، کبھی زمینی آزمائشیں، کبھی آسمانی آزمائشیں میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے طرف پلٹے، میرے طرف رجوع کرے، آئے میرے طرف. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟
کہاں جا رہے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کے تمہیں کہیں سکون نہیں ملنے والا، اس رب کو چھوڑ کے کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس رب کی طرف پلٹو۔ بہت نرالے انداز میں اللہ نے کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کدھر تم جا رہے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کر کے آؤ اس رب کی طرف۔ اس دنیا کے دھوکے نے، اس دنیا کی اس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا۔ اسی کو اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ لوگوں کن چیزوں نے تم کو اپنے پاک پروردگار سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اپنے رب کو بھول چکے ہو، اپنے رب سے اپنا تعلق توڑ چکے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے پاک پروردگار سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو انسان سب سے پہلے اللہ کی طرف پلٹے، اپنے رب کو پہچانے، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھے، اپنے رب کی ربوبیت کو پہچانے، اللہ کے وحدانیت کو پہچانے کہ اللہ نے ہمیں کیوں دنیا بھیجا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، آزمائشیں دیکھیے آئے گی، میں بعد آزمائشیں آئی ہے، نبیوں کے ساتھ آئی ہے، صحابہ کے ساتھ آئی ہے، انبیاء کے ساتھ آزمائش آئی ہے، آزمائشیں تو آنی ہے، ہر حال میں آزمائش آنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی بات کہتے ہیں کہ جتنا مجھے دنیا میں ستایا گیا شاید کسی کو نہ ستایا گیا، جتنا مجھے دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو مومنوں کو تو ستایا جائے گا، آزمائشیں آئے گی، لیکن اس آزمائش میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، پھر انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک اللہ کی طرف بندہ نہیں پلٹتا ہے، یقین جانے جائے جتنی آزمائش ہو، جب تک اللہ کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آئے گی۔ اللہ کی طرف نصرت اسی وقت آئے گی جب بندہ اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، چاہے دنیا میں جتنی تدبیریں بھی اختیار کر لے، اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، یقین جانیے اللہ کی طرف سے نصرتیں جو آتی تھی وہ نصرتیں نہیں آئیں گی۔ تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنا احتساب کرنا کہ آخر کیا ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کیا ہم سے چوک ہو رہا، انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ اللہ کے سامنے رو کر کے گر گرا کر کے اللہ کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کرنا، استغفار کرنا ہے کہ اللہ آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہم پہ ظالم بادشاہ مسلط ہو چکا ہے۔ اللہ سے توبہ کرے، یقین جانیے اللہ کی طرف سے نصرتیں آئے گی، وہ مدد آئے گی کہ آپ اس کو گمان نہیں کر سکتے۔ ہر دور میں ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی اشاعت کر رہے تھے، اسلام کو پھیلا رہے تھے، اپنے نور نبوت سے اسلام کو پھیلا رہے تھے، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی، اسلام کو بجھانے کی ہر طریقے سے کوشش کی، آپ کو دبانے کی ہر طریقے سے کوشش کی، آپ کے جانسار صحابہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، لیکن پتھر کے سینے پہ پتھر ڈال دیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کسی طریقے سے محمد اس دین کو چھوڑ دیں، باز آ جائیں۔ اور یہی نہیں، جو آج حالات ہندوستان کے اس وقت موجودہ صورتحال اس کو ہندوستان کے ہم سب کے سامنے بالکل آیا ہے، بالکل آیا، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن یقین جانیے ان حکومتوں پہ نہیں، اللہ کے ذات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے بڑے بڑے سرماؤں کو خاک میں ملا دیا ہے، اپنے زمانے کے فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا ہے، اللہ نے نمرود کو غرق کر دیا ہے، اللہ نے شداد اور حامان کو غرق کر دیا ہے۔ اللہ غرق کرے گا، یقین غرق کرے گا، لیکن ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا، اللہ ان کو بھی غرق کرے گا۔ اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو بل پاس ہو کوئی نئی چیز نہیں ہے، سنساد نبوی میں اسی طریقے سے ماحول اقتضا بنائی گئی ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو مٹایا جائے، کس طریقے سے اسلام کو دبایا جائے، کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دبایا جائے۔ اور اس وقت جو اپنے آپ کو ابو جہل تھا، اس نے اپنی پوری قوم کو للکارا اور للکار کر کے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد اس نے اپنی پوری قوم کو للکارا کہ جس دین کا دعوت محمد لے کر کے آئے تھے، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج اس دین کے ماننے والے کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر کیوں؟ جو اس وقت آپ یہ جو واقعہ بتا رہا ہوں، اس پس منظر میں اس واقعے کو دیکھیے، آپ کو ہر چیز بالکل آیا ہو جائے گی۔ اس وقت یہی میٹنگ ہوئی تھی
کہ مسلمانوں کی تعداد آخر بڑھ رہی ہے، روز بروز بڑھ رہی ہے، ان کے ماننے والے روز بروز بڑھ رہے ہیں، آخر کیوں ہو رہا ہے؟ کافی دیر یہ میٹنگ چلی، کافی دیر میٹنگ چلنے کے بعد ایک یہ تجویز پیش کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام کلام سب بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ آج یہ بند ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اور بند کرنے کے بعد یہ جو عہد نامہ تھا اس کو خانہ کعبہ کے دیوار پہ لٹکا دیا گیا کہ محمد سے، آپ محمد کے ماننے والے سے آج کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، اس سے کوئی سلام و کلام نہیں کرے گا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کی دیوار پہ عہد نامہ لکھ کے لٹکا دیا گیا، اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، یہ کافی عرصے تک یہ چلا، تقریباً آتا ہے کہ 3 سال تک یہ مدت چلی، شیب ابی طالب مسلمانوں کو بند کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے پاس جو کھانے پینے کے سامان تھے وہ ختم ہو چکے تھے، مسلمان درخت کے پتے کھا کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے، درخت کے پتے بھی ختم ہو گئے، درخت کے چھال کھا کر کے مسلمان اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن یقین جائیے، قربان جائیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پہ کہ اللہ کے جو جس دین کا کلمہ پڑھ چکے تھے ذرہ برابر اس میں تزلزل اور کمی نہ آنے۔ کچھ دنوں کے لیے جب پابندیاں ہٹی، مسلمان جب گھاٹی سے باہر نکلے، ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں بھر چکی تھی، کپڑے بالکل بوسیدہ پھٹ چکے تھے، کفار مکہ دیکھ کے کہکہا لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے کہ دیکھو محمد کے ماننے والے کو آج ان کی وجہ سے یہ پریشان ہیں، ستائے جا رہے ہیں، کیوں آخر تم اپنے آپ پہ مصیبت مول لے رہے ہو، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کیوں محمد کے دین کو اپنا رہے ہو اور اپنے آپ کو آزمائشوں میں تم نے ڈال رکھا ہے۔ مسلمانوں نے کہا میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، میں جان کی بازی لگا سکتا ہوں، مال کی بازی لگا سکتا ہوں، سودا کر سکتا ہوں، لیکن جس دین کا میں کلمہ پڑھ لیا ہوں اس کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور ایک زمانہ وہ بھی آیا، مسلمان اس سے نکلے، ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جو آج ستانے والے تھے، جو آج پریشان کرنے والے تھے، خود ختم ہو گئے، اور وہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ رب العالمین ساری جو فتوحات تھے وہ اللہ کے رسول جانثار صحابہ کو ملی۔ یہ ساری گواہ ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، آزمائشیں آتی رہے گی، لیکن ایسے موقع پہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ صبر سے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ اسی قرآن کریم میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگو اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور کس کے ذریعے؟ نماز اور صبر کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے مدد مانگے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر اللہ کے سامنے مدد بھی مانگیے، اور صبر سے کام بھی لیں گے، صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ لیکن جو تدبیر ہے وہ تدبیر اختیار کرنی جو ہے وہ تدبیر اختیار کی جائے گی۔ اور یہی نہیں، اس سے بڑی اور آزمائشیں آئی ہیں۔ وہ آزمائشیں کیا تھی کہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں، مکہ میں مسلمانوں کو بہت ستایا جاتا تھا، ہر طریقے سے ستایا جاتا تھا۔ بسا اوقات اللہ کے رسول سے صحابہ کرام اجازت مانگتے تھے کہ آپ برداشت کی حد ہو چکی، آپ مجھے اجازت دیے تلوار اٹھانے کی، کیونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا تھا۔ مدینے گئے ہیں، ابھی مدینہ جب پہنچے اس کے بعد جنگ بدر میں جو واقعہ پیش آیا، جنگ کرنے کی نیت نہیں تھی۔ سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ گئے، اس تجارتی قافلہ جو آ رہا تھا ان کو روکنے کے لیے گئے تھے، جنگ کرنے کی نیت سے نہیں گئے تھے۔ ادھر ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ارادہ کیے ہیں روکنے کے لیے، اس قاصد بھیجا کفار مکہ کے پاس کہ مجھے روکنے کے لیے مدینے سے لوگ آ رہے ہیں، محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر کے کفار مکہ بالکل ان کے آنکھوں میں خون اتر آیا اور گرم ہوئے، اور پوری تیاری کے ساتھ لشکر جرار کے ساتھ روانہ ہوئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ چاہے مسلمانوں کو میں ختم کر دوں گا، اس کے نام و نشان کو مٹا دوں گا، اور وہ پوری تیاری کے بھرپور تیاری کے ساتھ کفار مکہ نکلے۔
جب وہاں پہنچے ہیں جنگ بدر میں، مسلمان چونکہ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، قافلہ روکنے کی نیت سے آئے تھے. مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313 تھی. کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی. لیکن اتنی قلیل تعداد کے باوجود جب وہاں پہ انفرادی یا اجتماعی جنگ ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے بتا رہا ہوں. لیکن چونکہ پہلی جو جنگ ہوئی پہلے انفرادی جنگ ہوئی، فردن جنگ ہوئی، اس میں جو اس کے بڑے بڑے کفار کے سرما تھے پہلے وہ قتل کر دیے گئے. عتبہ، شیبہ، پہلے ان کا کام تمام ہو گیا. اب چونکہ مسلمان کے سامنے یہ پہلے جنگ عظیم تھی، مسلمانوں کو اللہ نے وہ چیز کر کے دکھایا. یعنی مسلمان بھی اس وقت اپنے پہلی جنگ تھی تو اللہ نے 3 باتیں بتائی. اپنے صف کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے. اس جنگ کے فتح کے لیے 3 کامیں کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کی قوت پیدا کرنی ہے. نمبر 2 اپنی امیر جماعت کی پیروی کرنا ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کی پیروی کرنا ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ اپنا تعلق قلیل پہ نہیں اور کثیر پہ نہیں بلکہ اپنا تعلق اللہ کی طاقت پہ رکھنا ہے، اپنے پہ طاقت مت رکھنا، اب بھروسہ اللہ کے ذات پہ رکھنا. یہ 3 باتیں نصیحت کی گئی. امیر جماعت کی پیروی کرنی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو تدبیر بتائی گئی وہ تدبیر بھی کرنا ہے. لیکن جب انفرادی جنگ ہوئی تو اس میں جو بڑے بڑے کفار کے لیڈر تھے وہ مارے گئے. اس کے بعد کچھ دیر کے لیے مسلمان بھی گھبرائے تھے. اتنی بڑی تعداد، ان کے پاس سارے ہتھیار، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا کہ اپنا بھروسہ اللہ پہ رکھو، جب مسلمان توکل اللہ پہ کر لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے جو دیکھنے کا انداز بالکل بدل گیا. اب مسلمان جو 313 تھے، کفار کی تعداد 1000 تھی. اب مسلمانوں کو کفار کی تعداد بہت اپنے سے بھی کم لگنے لگی. مسلمانوں کی نگاہ میں کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن اللہ نے وہ ایسا کر دیا کہ مسلمانوں کو نگاہ میں کفار کی تعداد بہت کم دکھ رہی تھی، یعنی اپنے سے بھی کم سمجھ رہے تھے وہ. اب کفار کی نگاہ میں کفار 1000 تھے، کفار کی نگاہ میں اللہ نے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا کر کے دکھایا. اب کفار کے دل میں روب پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، یہ تو ہم سے زیادہ ہے. ان کے دل میں اللہ نے روب پیدا، ڈر پیدا کر دیا، یہ تو ہم سے زیادہ ہے. بہرحال جب وہ جنگ ہوئی کفار مکہ کو اس میں شکست ملی، اور شکست ہونے کے بعد وہ جو شکست ہوئی اور شکست میں اس کا جو تکبر تھا، جو غرور تھا، سب خاک مل گیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے لوگوں تم اپنی قلیل طاقت کو مت دیکھو، اپنی کثیر طاقت کو مت دیکھو. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ اس وقت دنیا کی چاہے جتنی بڑی طاقت ہو، دنیا کے پاس جتنے لاج و لشکر ہو، جتنی طاقتیں ہو، لیکن اللہ نے کہا بھلے تم تعداد میں کم کیوں نہ ہو، اپنا توکل اللہ کے ذات پہ رکھو، اپنا بھروسہ اللہ کے ذات پہ رکھو. اپنی قلیل طاقت کو مت دیکھو، اپنے خدا کی طاقت کو دیکھو. یقین جانو اللہ رب العالمین کی وہ طاقت ہے تو رسوا کرے گا، اس کو غرور کو خاک ملا دے. اور ایسا ہوا تو غرور خاک مل گئے. ابھی جو حالات ہیں وہ حالات سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بھروسہ، اپنا توکل اللہ کے ذات پہ رکھنا ہے. ہمیں ان کی کثرت پہ نگاہ نہ رکھنی ہے کہ ان کے پاس جو بھی ان کے پاس طاقتیں ہیں، ان کے پاس حکومتیں ہیں، ان کے پاس لاج لشکر ہے، کچھ نہیں. ہمیں اس سے بڑی طاقت اگر کسی کی طاقت ہے تو اللہ کی طاقت ہے. اللہ کی طاقت پہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے. لیکن جس دن یقین جانیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن اگر اللہ کے ذات کی طاقت سے اس سے ہم ڈرنے لگے اور اس کا خوف میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی بزدلی کی علامت ہے. اور مسلمانوں کی شکست کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان کمزور پڑتا ہے تو دشمنوں کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. دشمنوں کا روب ہمارے دل کے اندر پیدا ہو چکا. آئے مسلمان ڈرے کیوں؟ ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے، اللہ سے خوف کھانا ہم نے چھوڑ دیا. آج ہم غیروں سے ڈرنے لگے ہیں، غیروں سے گھبرانے لگے ہیں. اب اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے، یقین جانیے دشمن آپ سے ڈریں گے، آپ سے گھبرائیں گے. چاہے تعداد آپ کی کہے چاہے جتنی کم کیوں نہ ہو، اس سے تعداد سے مطلب نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کا خوف اس کے دل کے اندر ڈال دیں گے. اس لیے میرے بزرگوں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا تعلق ہم اللہ سے جوڑیں، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ کی طرف پلٹے. اس لیے کہ اگر اس وقت اللہ کی طرف ہم نہیں پلٹے تو یقین جانیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ بھی ہوتی ہے.
کہ اگر اس وقت ہمیں ضرورت ہے اسلام کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے، مسلمانوں کی جان کی مال کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم غافل ہیں، اللہ کی طرف ہم نہیں پلٹے، اللہ کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا، تو یقین جانیے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ دن دور نہیں، وہ بعید نہیں کہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کو مٹانے کی، مسلمان کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے اور ہم کو نیست و نابود کر دے۔ قرآن کا اعلان ہے وَإِن يَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ابھی بھی اللہ کو نہیں پلٹیں گے، رجوع نہیں کریں گے، تو ممکن ہے جو دشمنان اسلام ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے، اسلام کے محافظ وہ بنیں گے، قرآن کے محافظ وہ بنیں گے، اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین لیں گے۔ یہ آزمائش ایک وارننگ ہے، ہم اللہ سے پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ سے پلٹیں گے، اللہ تعالیٰ کو اسلام کی حفاظت کروانی ہے، اللہ جس سے چاہے اسلام کی حفاظت کروا سکتا ہے۔ ہم اگر اس کے اہل نہیں نکلے، ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ یہ کام دوسروں سے لے ہوگا، کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے، اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا، اللہ جس سے چاہے اس کی حفاظت کروا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش آئے گی، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو جب دسترخوان لگا ہو کھانے کے لیے مدعو کرتا، بلاتا ہے کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو، آؤ کھانا کھا لو، اسی طریقے سے عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگوں کو بلائیں گے، آؤ مسلمان کو ہم مٹاتے ہیں، آؤ مسلمان کے جان و مال کو اس کو لوٹتے ہیں، اور مسلمانوں کو کھانے کے لیے بلائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تعداد کے سوال سے بے شمار ہوں گے، بہت زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ پھر ایسا کیوں ہو کہ مسلمان پہ لوٹ ٹوٹ پڑیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمان صرف نام کے مسلمان رہیں گے، ان کے اندر سے جو اسلام کی روح ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور روح ختم ہو جائے گی وہ اس طریقے سے ہو جائیں گے جس طریقے سے پانی کے اندر تنکا بہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان ایمان اور اللہ سے رشتہ توڑنے کی وجہ، ختم کرنے کی وجہ سے وہ بے یار و مددگار ہو جائے گا، اس کا کوئی سہارا نہیں رہے گا، اس کے اندر اسلام کی طاقت سے نکل جائے گی۔ یہ جو آزمائشیں آئی ہے ہمیں احتساب کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور اللہ کی طرف پلٹنے کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ یہ دعا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے، پچھلے ہفتے بھی کچھ چند باتیں بتائی گئی تھی، دعا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے کہ آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، اتنے روح کی چیخ انسان ہوتا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دعا قبول نہیں تو دعا کرنا ہی چھوڑ دے، نہیں، دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، لیکن اس پہ بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ ایک انسان مسافر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، 3 شخص کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے، ایک وہ جو مسافر ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، اس کی دعا قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شخص مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اللہ سے چیخ کر دعائیں کرتا ہے، یا رب کی ندا لگاتا ہے، اللہ سے پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، پھر بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں پوری ہوتی؟ حدیث بتایا اس لیے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، پھر ایسے شخص کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی؟ پھر ایسے شخص کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ کیا واقعی ہمارا کھانا صحیح حلال ہے، پہننا صحیح حلال ہے، جو میں کھا پی رہا ہوں وہ حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے، دعا کر رہے ہیں، یقین جانیے دعا کبھی کسی کی رد نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ اگر دعا کو انسان کرتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی، دعا کے صدقے میں کبھی اللہ تعالیٰ ان پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین اس کو ذخیرہ آخرت بنا کر کل قیامت کے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ادا کل انسان کو جب آخرت میں دکھایا جائے کہ فلاں دعا آپ نے مانگی تھی، تم نے مانگی تھی، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے نتیجے میں تمہیں یہ ملا، انسان افسوس ہے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعا یہ فوری طور پہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے کہا اے میرے بندو اللہ کے ذات سے نا امید مت ہو۔
نہایت عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے رو رو کے دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم کے غرور کو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دیں گے اور نیست و نابود کر دیں گے. یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے, عاجزی کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. بے شمار فائدے ہیں. انسان کو کثرت کے استغفار کرتا ہے. قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ ہے فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, تمہارے اولاد میں برکت دوں گا, تمہارے مال میں برکت دوں گا, تمہارے سے پریشانیاں ختم کر دوں گا. تو اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے. اپنے اس ہندوستان کے حالات کے لیے, پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے حالات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو مصیبتیں ہم پہ آئی ہے, جو پریشانیاں ہم پہ آئی ہے, یقیناً ہم اس کے مجرم ہم ہیں, ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوا. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں. اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں, ہم آزمائش کے اہل نہیں. اللہ ہمیں اپنے آزمائشوں سے بچا دے. انقلاب آئے گا انشاءاللہ, ضرور انقلاب آئے گا. دعا کریں گے. دوسری بات یہ ہے, دعا کرنے کے ساتھ جو تدبیر ہے وہ تدبیر ہمیں اختیار کرنی ہے. تدبیر ہمیں اختیار کرنی ہے. تدبیر اختیار کرنے میں چند چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے. یہ جو تدبیر ہم اختیار کر رہے ہیں, میں نے بتایا جنگ بدر مسلمانوں کو کامیابی کیوں ملی تھی. امیر جماعت کی اطاعت, آپس میں اتحاد اتفاق. تیسری چیز تعلق مع اللہ, اللہ سے رشتہ. جب ہم کسی احتجاج کے لیے آندولن کے لیے نکلتے ہیں تو اپنی کثرت پہ نہ دیکھیں, بہت زیادہ لوگ نکل لے اس پہ نہ دیکھیں. اس کا طریقہ یہ ہے, اللہ کے سامنے آئیے, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے اور اللہ سے دعا مانگیے. اے اللہ دعا مانگیے کہ اللہ میں تیرے دین اور مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے میں نکل رہا ہوں. اے اللہ میرے اس نکلنے کو امن و امان کے ساتھ اللہ تو قبول فرما دے. اپنی طاقت پہ بھروسہ مت رکھے, اپنی کثرت پہ بھروسہ مت رکھے. اللہ کے سامنے آئیے, اللہ کے رو کے گر گرا کے دعا مانگیے نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ. اب احتجاج میں انشاءاللہ آپ کی وہ احتجاج بھی لگ جائے گا. تدبیر بھی اختیار کرنی ہے. دوسری چیز ہے جب احتجاج میں ہم جائیں تو اپنا امیر جماعت جو کہ اس کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے بغیر امیر جماعت کی اطاعت کے انسان جب کوئی جاتا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو امیر جماعت جو امیر ہو اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. اطاعت کرنے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہم نہ کریں, کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو, جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہو, اور کوئی ایسی حرکت ہم نہ کریں جس کی وجہ سے خود ہم پہ مصیبت پڑ جائے. ہمیں خود اپنی جان مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو کوئی ایسا کام ہم جذبات میں آ کر کے, جوش میں آ کر کے کوئی ایسا کام انجام نہ دیں جس کی وجہ سے ہم مصیبت خود کو گرفتار ہو جائے, جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہو, اسلام بدنام ہو. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. اپنے امن کے طریقے سے جو کام کرنا کرتے رہیے, لیکن مسلمان دوسروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا, مسلمان کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتا. ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اپنے امن و امان کے ساتھ اس کام کو رکھنا ہے, کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچانا. تیسری چیز یہ ہے, جب اب احتجاج کر رہے ہیں پہلے سب سے پہلے حکم اللہ کا ہے. نماز کا وقت کو اللہ کی طرف پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ احتجاج کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں, ایک بڑے مقصد کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں, ایک بہت بڑے فریضے کی ادائیگی کو ہم کوتاہی کر چھوڑ دے رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہے, نماز ہم چھوڑ دے رہے ہیں. تو سب جو ضرورت ہے وہ کام کرنے کے ساتھ اللہ کا حکم آیا, نماز کی طرف پلٹیے, اللہ کی طرف سے اللہ سے مانگیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو رائگاں نہیں کریں گے, آپ کی انقلاب ضرور آئے گا, لیکن بھروسہ اللہ کے ذات پہ رکھیے. میں پھر کہوں گا کہ دنیا کی طاقت, دنیا کی فوج, دنیا کے لاز لشکر پہ بھروسہ مت رکھیے. دنیا کی طاقت سے مت ڈریے. اللہ سے ڈرنے والے آپ بن جائیے, دنیا آپ سے ڈرے گی. آپ دنیا سے ڈریں گے اور ڈرائیں گے. آپ دنیا سے ڈرنے والے بالکل مت بنیے, اللہ کی ذات سے ڈریے. اللہ سے ڈریں گے, آپ سے دنیا والے ڈریں گے. لیکن اپنے اندر ایمان کی وہ طاقت پیدا کریے, اپنے اندر وہ ایمان کی قوت پیدا کریے, اللہ کی طرف پلٹیے, اللہ کی طرف رجوع کریے. انشاءاللہ اللہ یہ چاہے تعداد میں ہم کہیں, چاہے کتنے کم کیوں نہ ہو, نصرت ملے گی. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. فکر مت کرو, غم مت کرو, پریشان مت ہو, تم ہی کامیاب رہو گے. کہ جائے کہ مومن ہو, مومن کی شرط لگا دی, مومن بنیں گے, ہمیں ہر دور میں کامیاب رہیں اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مومن والی زندگی گزارنی ہے, اللہ کی طرف پلٹنا ہے, اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندہ کا جب رشتہ ٹوٹتا ہے نا, دور ہوتا ہے, تو اللہ آزمائش ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے پلٹنا ہے, اللہ سے اپنی نہایت عاجز ان کے ساری کے دعا کریں گے, انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی. جو تدبیر ہے اس تدبیر کو اختیار کرنا ہے, لیکن اپنے امیر جماعت کی پیروی کرتے ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.